ہر عام و خاص جو ہے وہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ قرآن کے اندر اپنی جو ہے رائے سے کوئی بات پیش کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، چاہے وہ ٹھیک ہو، کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کا اضافہ کر دیا، اگرچہ صحیح بھی کہا تب بھی اس نے غلطی کی. تحقیق کا دروازہ بند کر دیا آپ نے؟ نہیں، تحقیق کا دروازہ بند نہیں کیا. اپنی منمانی، اپنی منچاہی روایات کو بیان کرنا یا اپنی منچاہی یا منمانی بات کو قرآن سے ثابت کرنا، یہ اس کا دروازہ بند کیا. کہ قرآن میں جو یہ کہا گیا کہ فاصاب، کہ دیکھو اس نے اگر صحیح بھی کیا تب بھی غلط کیا. غلط اس نے یہ نہیں کیا کہ اس نے صحیح بات کو پہنچ گیا، غلط یہ کیا کہ اپنی رائے سے بات کری. شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، اللہ کے رسول اس کو اجازت نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ جو مجتہدین کرام ہیں، مفسرین کرام ہیں، وہی اجتہاد کر سکتے ہیں، وہی جو ہے اہل علم ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں قرآن سے حاصل ہونے والی. میں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو واضح نصیحت ہے، اور دوسری چیز ہے اس کے اندر سے حکمت و مسائل کا استخراج و استنباط. قرآن و حدیث سے احکام الہیہ معلوم کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. یہ دونوں بہت الگ الگ موضوع ہیں. جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ آپ خود بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی اور کے بتانے سے اس کے اوپر فوراً مینوان جو ہے وہ اگر وہ قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہے اس کو لے بھی سکتے ہیں. صحیح. لیکن اجتہاد و استنباط کرنے کی اجازت نہ عام آدمی کے لیے خود ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے دسترس رکھتا ہے کہ وہ اس کے اندر اجتہاد و استنباط کر سکے.